بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال اول اور سال دوم کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ اچھی طرح واقف ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے آپ تمامی طلباء و طالبات کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ کئی روز سے جاری ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ عزیز طلباء، میں نے قدوری کے اندر آپ کو اس سے پہلے کتاب الکفالہ سے متعلق چند مسائل کو پڑھایا تھا اور بات ہوئی تھی کفالہ بالنفس کے سلسلے میں اور وہ بات مکمل ہو گئی تھی۔ میں نے بتلایا تھا شروع میں آپ کو کہ کفالہ کی دو قسمیں ہیں، کفالۃ بالنفس اور کفالۃ بالمال۔ تو نفس کی بات مکمل ہو گئی، ابھی مال کی بات ہوگی کہ آدمی مال کے بدلے مال کے لیے ذمہ دار بنے۔ تو چار لفظ کو میں نے استعمال کیا تھا، میں نے آپ کو بتلایا تھا ابھی کہ اس بحث کے اندر چار لفظ فقہ کے اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کو بتلا دیا ہے۔ تو سب سے پہلے مال کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کوئی عالم مثال کے طور پر یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں فلاں کے مال کا ذمہ دار ہوں، فلاں آدمی آپ کو مال نہیں دے گا جو آپ کا مال ہے، جو قرض خواہ اس سے مال مطالبہ کر رہا تھا، تو کوئی تیسرا آدمی کہہ دے کہ میں اس کی طرف سے کفیل بن جاتا ہوں، اس کا ذمہ دار بن جاتا ہوں، میں دے دوں گا، تو یہی مال ہے۔ مال کی کفیل بننے کی یہی صورت ہوتی ہے اور اس پر مختلف جزیات آئیں گے، انشاءاللہ آپ کو آئندہ بتلائیں گے۔ صاحب کتاب اس کو نقل کر رہے ہیں کہ وَأَمَّا كَفَالَةٌ بِالْمَالِ کہ بہرحال کفالۃ بالمال فجائزۃ کریں یہ جائز ہے، معلوماً کان مکفول بھی او مجہولا، کہیں کہ مکفول بھی معلوم ہو یا مجہول۔ مکفول بھی کسے کہتے ہیں میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ مکفول بھی کہتے ہیں کہ وہ سامان، یعنی مثال کے طور پر میں نے کسی سے یہ کتاب لی، کسی سے کچھ کتاب لیا، روپیہ پیسہ لیا، تو وہ روپیہ پیسہ مجھے ادا کرنا ضروری ہے، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ چلیے میں اپنے استاد محترم کی طرف سے میں ادا کروں گا، میرے قرض خواہ کو آپ نے کہہ دیا، تو وہ چیز، وہ سامان جو آپ مجھے واپس کرنی تھی، جس کا ذمہ دار آپ بن گئے ہیں، تو وہ سامان مکفول بھی ہے، چاہے وہ روپیے پیسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کوئی سامان وغیرہ جو کچھ بھی ہو، اس کو مکفول بھی کہیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع سبق میں بتلا دیا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یا تو وہ جو سامان ہے یا وہ مجہول ہو یا معروف ہو۔ معروف کی کیا مثال ہوگی؟ معروف کی مثال ہوگی جیسے آپ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں، اب وہ کتنا روپیہ ہے بھائی، 5,000 ہے، 6,000 ہے، 10,000 ہے، یہ تو مجہول کی مثال ہوگی۔ معروف کی مثال یہ ہے معلوم کی کہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں ان کی طرف سے 5,000 روپئے کا کیا ہوں، کفیل ہوں، ذمہ دار ہوں، اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو 5,000 روپیہ میں اپنی جیب سے آپ کو ادا کر دوں گا، یہ معلوم کی مثال ہوگی۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ کفالہ بالمال تو جائز ہے، برابر ہے کہ وہ معلوم ہو، مکفول بھی یا مجہول ہو۔ اذا کان دینا صحیحا، لیکن شرط یہ بھی ہے کہ وہ جو دین ہے جو اس کے ذمے، اس آدمی کے ذمے، یعنی اس کو مکفول عنہ کہیں گے۔ مکفول عنہ اسے کہیں گے کہ جس کے ذمے پیسہ ہوگا، جو پیسہ لیا ہوگا یا مال لیا ہوگا، اس کو مکفول عنہ کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا تھا۔ اور مکفول لہو کسے کہیں گے؟ مکفول لہو کہیں گے جس کا سامان ہوگا، یعنی قرض خواہ، یعنی اگر اپنے لفظ میں کہیں گے قرض خواہ جو ہے اس کو مکفول لہو کہیں گے۔ تو کرنے کو دین صحیح ہو، دین صحیح سے مراد یہی ہے کہ وہ کتابت وغیرہ کا مال نہیں ہو، جیسے کہ ایک آدمی اپنا آقا اپنے غلام کو کہہ دیتا ہے کہ تم اتنا مال کما کر لا کر دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اس طرح کا دین نہ ہو۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ جبکہ دین صحیح ہو، مثال کے طور پر اب اس کے بعد وہ الفاظ کو نقل کر رہے ہیں کہ ایک کفیل جو ہوگا، جو ذمہ دار بنے گا، وہ کس طرح کے الفاظوں کو استعمال کرے گا اور استعمال کرنے کی وجہ سے وہ کفیل کہلائے گا، ذمہ دار کہلائے گا۔ کریں مثال کے طور پر وہ کہے تکلفت عنہ ب1000 درہم، کہ میں اس کی جانب سے 1,000 درہم کا کفیل ہوں، یعنی صاف لفظوں میں کہہ دے کہ اس کی طرف سے میں، جو اس کے اوپر قرض ہے، ایک تیسرا آدمی کہہ دے کہ میں اس کی طرف سے 1,000 روپے کفیل بنتا ہوں، ذمہ دار بنتا ہے، وہ نہیں دے گا تو میں دے دوں گا۔ او بیمالی کا علیہ، یا یہ کہ تمہارے مال کا جو اس کے ذمے ہے، یعنی قرض خواہ کو کہا ہے کہ جو تمہارا مال اس کے ذمے ہے، اس مقروض کے اوپر، وہ میں ادا کر دوں گا۔ او بما یدرک فی ھذا البیع،
یا جو کچھ تم پاتے ہو اس عقد کے اندر، اس بیع کے اندر، یعنی جو بھی تمہارے معاملات ہوں گے، اتنا پیسہ بھی اس کے ذمہ ہوگا، چلو میں اس کو ادا کروں گا۔ تو دیکھیے عزیز طلبہ، اسی میں واضح نہیں کیا ہے، لیکن اس میں معلوم کی مثال بھی ہے اور مجہول کی مثال بھی ہے۔ معلوم کی مثال انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کی طرف سے 1000 روپے کے درہم کا کفیل بنتا ہوں، یہ تو معلوم کی مثال ہو گئی۔ ایک ہے کہ جو کچھ بھی اس کے ذمہ ہے میں اس کا کفیل بنتا ہوں، جو کچھ، یہ واضح نہیں ہے، یہ مجہول کی مثال ہو گئی۔ اس کے بعد صاحب کتاب یہ کہہ رہے ہیں کہ مکفول لہو اس کے بعد عبارت ہے کہ والمکفول لہو بالخیار ان شاء طالب الذی علیہ الاصل و ان شاء طالب الکفیل۔ اگر مکفول لہو کو اختیار ہے، اگر چاہے اس سے طلب کرے جس پر اصل روپیہ ہے، اگر چاہے تو کفیل سے طلب کرے۔ کیا مطلب ہے؟ جس کے ذمہ روپیہ تھا، اس کے ذمہ مثال کے طور پر 5000 روپیہ ہے، تو اب مکفول لہو جس کا پیسہ یعنی قرض تھا، اس کو اختیار ہے کہ جس کے ذمہ اصل روپیہ تھا اس سے بھی وصول کر سکتا ہے، اسی طرح کفیل سے بھی لے سکتا ہے، اس کو دونوں اختیار ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اصل معاملات انہی سے متعلق ہے، کیونکہ مکفول لوگ اختیار ہے کہ مال مطالبہ اصیل جو اصل ہے اس معاملے کے اندر اس سے مقروض کر لے، اور اگر چاہے تو کفیل سے بھی لے کر لے، بیک وقت دونوں سے کر لے۔ کیونکہ کفالہ کی اصطلاحی تعریف میں گزر چکا ہے کہ مطالبے میں ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک کی ذمہ داری دوسرے کی ذمہ داری سے وابستہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ قرض اصیل کے ذمہ باقی رہے، یہ نہیں کہ اس سے وہ بالکل اپنے ذمے سے بالکل بری اور ساقط ہو جائے، بالکل وہ ختم ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس ذمہ داری سے وہ بھی کیا ہے؟ متصل ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ چاہے تو اصل آدمی سے لے لے یا اس کے وکیل سے لے لے، کفیل سے لے لے۔ اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ کفالہ کو کسی شرط پر معلق کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ کفالہ کو کسی شرط کے ساتھ ہی معلق کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال یہ ہے، یہ کہے کہ تم جو کچھ بھی فلاں کے ذمے سے، یعنی قرض خواہ کو کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم معاملات کرے ہوئے اور اس کے اوپر جو بھی کچھ بھی دین آئے گا تو اس کو میں بھرپائی کروں گا، اس کو میں ادا کروں گا۔ اسی طرح یہ کہہ دے کہ جو کچھ بھی اس کے ذمے میں لازم ہوگا دین وغیرہ، اس کو میں ادا کروں گا، جو کچھ بھی اسی کو کہہ رہے ہیں ہو اور جائز ہے کفالہ کو معلق کرنا شرطوں کے ساتھ۔ مثلا یہ کہے کہ جو تو فلاں کے ساتھ بیچے وہ مجھ پر ہے، وہ کیا ہے؟ مجھ پر ہے۔ او یقول ما بایعت فلانا فعلیہ او ما ذاب لک علیہ فعلیہ او ما غصبک فلان فعلیہ۔ بیچے وہ مجھ پر ہے، یا جو کچھ تیرا اس کے ذمہ واجب ہو وہ مجھ پر ہے، یا تیری جو چیز فلاں غصب کرے وہ مجھ پر ہے۔ فلاں آدمی جو کچھ بھی تمہارا کچھ غصب کر لے گا تو میرے ذمہ، اگر غصب کرے گا تو میرے ذمہ ہے، گویا کہ غصب پر کفالت کو موقوف کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ مشروط کیا جا رہا ہے، لہذا اس طرح کا بھی یعنی کفالہ کو شرط کے ساتھ معلق کرنا بھی درست ہے۔ اتنی بات تو ختم ہو گئی۔ اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ یہ کہا، کسی آدمی نے کہا کہ میں فلاں کے طرف سے مال کا کفیل ہوں، ہے نا، اور اس کے بعد بینہ قائم ہو گیا 1000 روپے کا، یعنی قرض خواہ نے یہ گواہ ثابت کر دیا کہ میرا اس کے ذمے 1000 روپے ہے، تو 1000 روپے کیا ہے؟ کفیل سے لے لے گا، کیونکہ 1000 روپے ثابت ہو گیا ہے کہ وہ اس نے لیا تھا اور کفیل نے اس کی ذمہ داری لی ہے، لہٰذا اس کو 1000 روپے دینے پڑیں گے۔ لیکن اگر وہ قرض خواہ گواہ کو پیش نہ کر سکے کسی وجہ سے، تو اب کیا کہا جائے گا؟ تو یہاں پر کفیل کی بات مانی جائے گی، جتنا وہ اعتراف کر لے، وہ کہا نہیں اس کا 500 روپیہ ہے، لیکن البتہ کفیل سے قسم لی جائے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہاں پر جو مکفول لہو ہے، جو قرض خواہ ہے، وہ مدعی ہے اور کفیل مدعا علیہ ہے۔ اور ضابطہ اس طرح نوٹ کر لیں، اگر مدعی اپنے گواہوں سے اس چیز کو ثابت کر دے جس کا اس نے دعویٰ کیا ہے تو اس کو وہ چیز ملے گی، لیکن اگر وہ گواہوں سے اپنے دعویٰ کی ہوئی چیزوں کو ثابت نہ کر سکے تو ایسی شکل کے اندر ضابطہ یہ ہے کہ مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی، اور قسم لینے کے بعد جیسا وہ قسم کھائے گا اس کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جب بینہ قائم نہ ہو تو کفیل کی بات مانی جائے گی اس کے قسم کے ساتھ اس مقدار میں جس کا اس نے اعتراف کیا ہے۔
چنانچہ مکفول عنہ کا اعتراف کرے اس سے زیادہ تو اس کے کفیل پر تصدیق نہیں کی جائے گی۔ یعنی مکفول عنہ کا اعتراف اس نے کر لیا، اگر اعتراف کرے مکفول عنہ اس سے زیادہ کا تو تصدیق نہیں کی جائے گی اس کے کفیل کے خلاف، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کفیل نے کیا قسم کھا لیا ہے، یار اتنا قسم کھا لیا اسی کو تو نہیں اس کے ذمہ ہوگا۔ اس کی مثال یہ، مثال کے طور پر کفیل نے قسم کھا کر 5000 روپے اقرار کیا، لیکن مقروض جو تھا مکفول عنہ نے 6000 کا اقرار کیا، تو مکفول عنہ کی بات کفیل کے مقابلے معتبر نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہاں خود اپنے اوپر اقرار کرے تو درست ہوگا، کفیل کے حق میں اس لیے تصدیق نہیں ہوگی کہ مکفول عنہ کا یہ اقرار غیر پر ہے، اور ضابطہ ہے کہ غیر پر اسے کوئی ولایت حاصل نہیں ہے، اس لیے دوسرے کے خلاف یہ اقرار باطل ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ایک دو مسئلہ اور ہے یہاں پہ کہ کفالہ یہ مکفول عنہ کی اجازت سے بھی درست ہے اور اس کے بغیر بھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مکفول عنہ یہ کہے کہ بھائی میرے پاس تو میں یہ تو فلاں کو پیسہ روپے دینا ہے، ایسا کرو کہ میری طرف سے تم کیا ہے کفیل بن جاؤ، میرا تم ذمہ دار بن جاؤ کہ اگر میں نے ادا کر پاؤں تو تم دے دو، میں تم کو بعد میں دے دوں گا، تو تم ذمہ دار بن جاؤ فلاں کے مال کا، تم اس کو دے دو گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی کی اجازت کے بغیر بھی کفیل بن سکتا ہے، مکفول عنہ نے اس کو اپنا کفیل نہیں بنایا، خود سے ایک آدمی کہا چلو میں ان کے طرف سے ان کے پاس جو روپیہ ہے آپ کا، یعنی قرض خواہ کو کہے کہ آپ کا یہ روپیہ ان کے ذمہ ہے، میں اس کو خود سے ادا کر دوں گا، تو یہ بھی جائز ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ آدمی کفیل مکفول عنہ کی اجازت سے ہی بن سکتا ہے اور مکفول عنہ کی اجازت کے بغیر بھی بن سکتا ہے۔ اسی کا اور جائز کفالہ مکفول عنہ کی اجازت سے بھی، حکم سے بھی، اور اس کی اجازت کے بغیر بھی۔ فَإِن كَفَّلَ بِأَمْرِهِ رَجَعَ بِمَا يُؤَدِّي عَلَيْهِ۔ صاحب کتاب کریں کہ اگر کوئی آدمی کفیل بنتا ہے مکفول عنہ کی اجازت سے، اس کے حکم سے کہا، کوئی آدمی نے کہا کہ میری طرف سے تم کفیل بن جاؤ، کتنے پیسے کا کہ میں فلاں کا لیے ہوا ہوں، تم ادا کر دو، تو ایسی شکل کے اندر جب وہ دے دے گا تو اس کے بعد کفیل اپنے مکفول عنہ سے اتنے روپے کو وصول کرنے کا وہ مجاز ہوگا، اس کا حق ہوگا کہ اتنا وہ پیسہ اپنے مکفول عنہ سے وصول کر لے۔ اسی کو کہا کہ اگر کوئی آدمی کفیل بنے مکفول عنہ کی اجازت سے تو رجوع کر لے گا اتنا جتنا اس نے اس کو کیا ادا کیا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ اگر کوئی آدمی مکفول عنہ کی اجازت کے بغیر کفیل بنا ہے تو ایسی شکل کے اندر وہ چیز کو وصول نہیں کر پائے گا جو اس نے دیا ہے۔ کیوں؟ یعنی یہ مانا جائے گا کہ اس کی طرف سے یہ چیز گفٹ کی ہوئی ہے۔ مکفول عنہ نے، اگر کفیل نے مکفول عنہ کے حکم کے بغیر کفالت کی تو کفیل مکفول عنہ کی جانب سے جو کچھ ادا کرے گا اس کو مکفول عنہ سے واپس لینے کا اختیار نہیں ہوگا، بلکہ یہ مانا جائے گا کہ اس نے اس پر احسان کیا، تبرع کیا ہے، یہ مانا جائے گا کفیل نے اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آخری مسئلہ آج کے اس سبق میں صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ کفیل کے لیے اختیار نہیں ہے کہ وہ مکفول عنہ سے مال کا مطالبہ کرے۔ کب؟ ایک آدمی نے یہ کہا کہ بھائی میرے ذمہ تو فلاں کا اتنا روپیہ ہے، ایسا کرو تم اس کا تم کفیل بن جاؤ اور تم ذمہ دار بن جاؤ ادا کرنے کا۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن ابھی کفیل نے اس پیسے کو اور اس سامان کو، اس مال کو قرض خواہ کو ابھی نہیں دیا ہے، واپس نہیں کیا ہے، اس سے پہلے کفیل کہا نہیں مجھے تو ادا کرنی ہے، مجھے پیسہ اتنا دو، تو کہا نہیں، وہ ابھی وہ وصول کرنے کا مکفول عنہ سے اس روپیے کو کرنے کا مجاز نہیں ہوگا جب تک کہ کفیل اس روپیے کو، اس مال کو مکفول لہو کو نہ سپرد کر دے، اس وقت تک کفیل مکفول عنہ سے روپیہ پیسہ وصول نہیں کر سکتا ہے۔ اسی کا وَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ أَنْ يُطَالِبَ الْمَكْفُولَ عَنْهُ بِالْمَالِ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ، اور حق نہیں کہ کفیل کے لیے کہ مطالبہ کرے مکفول عنہ سے مال کا اس کی طرف سے ادا کرنے سے پہلے۔ مسئلہ یہی ہے جب تک کفیل مکفول عنہ کی طرف سے قرض ادا نہ کر دے اس وقت تک قانونی طور پر مکفول عنہ سے مال کے مطالبے کا حق نہ ہوگا۔ ہاں مکفول اپنی مرضی سے کفیل کو رقم دے تو غیر مسئلہ ہے، مرضی تو اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتا ہے آدمی، لیکن ضابطے اور اصول کے مطابق کفیل کو قرض خواہ کو روپیہ دینے سے قبل مکفول عنہ سے روپیہ لینے کا حق کفیل کو نہیں ہوگا۔ تو عزیز طلبہ
یہ کتاب کفالہ سے متعلق چند مسائل تھے جو میں نے آپ کو عزیز طلبہ بتلا دیا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیے ہوں گے. پھر بھی اگر آپ کے ان اسباب کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت، پریشانی اور دشواری ہو، آپ اس کو کمنٹ باکس میں ضرور نقل کریں. انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا.